बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मसले को बहुत बढ़ा देते हैं। जितनी उस मसले के अंदर हमें तकलीफ़ पहुंचाने की सलाहियत होती है, हम उस मसले की इस सलाहियत को बहुत बढ़ा देते हैं। जितनी सलाहियत एक मसले के पास इंसान को अज़ियत तकलीफ़ पहुंचाने की होती है, हम उससे कई गुना बढ़ा देते हैं। हालांकि हमें तो ये चाहिए कि हम कोई ऐसा तरीक़ा कार इख्तियार करें कि वो मसला कदरे आसान हो जाए, उसको हल करना आसान हो और कम से कम उसको जब तक हल नहीं होता उसे बेयर करना आसान हो जाए। और ये कैसे होता है कि मसला बढ़ गया, मसले से पहुंचने वाली तकलीफ़ बढ़ गई, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? एक तो जब हम किसी चीज़ को जूं जूं सोचते रहते हैं, एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, और करते तो इस वजह से हैं कि ये मसला फ़ौरी तौर पे हल हो जाए। किस नीयत से करते हैं कि ये मसला फ़ौरी तौर पे हल हो जाए, हालांकि उस मसले ने शायद फ़ौरी तौर पे हल तो नहीं होना होता। आइडियाज़ कंसीव करने की कोशिश करें, आइडियाज़ की लीवरेज हासिल करने की कोशिश करें। आइडिया के अंदर पावर होती है, आइडिया के अंदर टेक्निक होती है, आइडिया के अंदर जीनियस सॉल्यूशन होता है। ज़ोर लगा के अड़ जाने से हम अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं और मसले के वॉल्यूम को बढ़ा रहे होते हैं, मसले की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, मसले की शिद्दत को बढ़ा रहे होते हैं। हम उसको जितना चाहें हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते रहते हैं। कहते हैं कि लस्सी और झगड़ा जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, लस्सी में पानी डालते जाएं बढ़ती चली जाएगी, झगड़े के अंदर बस आप लगे रहें बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से अगर हम ये नहीं चाहते और हम यकीनन नहीं चाहते कि मसला बढ़ता चला जाए, तो फिर हमें मसले के बारे में जो एक जहन पे दबाव डाल देना और डाले रखना, ये अमल दुरुस्त नहीं है, इसका नुकसान होता है और इसकी वजह से मसला मज़ीद बिगड़ जाता है। इसकी वजह से मसला संवरता नहीं है, संवरने के अंदर आता नहीं है, मसला बिगड़ जाता है। हम मसले को बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन कह लें कि लाइल्मी की वजह से और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, मुतल्लिका चीज़ के बारे में नॉलेज की कमी, इंफॉर्मेशन की कमी हमसे गलत रवैया इख्तियार कराती है और हमारा जो गलत रवैया है उसकी वजह से हमारा जो मसला होता है वो बढ़ जाता है और बहुत बढ़ जाता है। तो मसले के बारे में एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना, हर वक्त सोचते रहना। मैंने देखा है लोगों को कि पार्क में बैठे हुए हैं, अपने मसले के बारे में सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने मसले के बारे में सोच रहे हैं, सोने की कोशिश में लेटे हुए हैं, अपने मसले के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो सोच अपने मसले के बारे में रहती है। और इस नौइयत का जब सूरत हाल बन जाए तो अब आप मुझे ये बताइए
فرمائیے گا کہ مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ بگڑے گا. مسئلے نے یقیناً بگڑ جانا ہے، اور ہم اس مسئلے کے بگڑنے سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہی کام کرنا ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا ہم وقت کا تعین کر لیں کہ ہم دن میں کتنی بار سوچنا ہے اور کتنی دیر کے لیے سوچنا ہے. اور دوسرا، اس بات کو یقیناً اپنے ذہن کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں کہ ذہن جتنا ہم دباؤ ڈالیں گے، جتنا ہم پریشانی کے عالم میں ہم کسی چیز کو لیں گے، ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک مؤثر انداز کے اندر، ایک اچھے انداز کے اندر کام نہیں کر پائے گا. ہمیں اپنے ذہن کی ورکنگ جو ہے، اپنے ذہن کا جو ورکنگ سٹائل ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا لا محالہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ غلط آئے گا، اور پھر ہم اپنے مسئلے کے حل کو قریب کرنے کی بجائے دور کر دیں گے. ایک ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی کہہ لیں کہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے، اپنا ان اسکلڈ ہونے کی وجہ سے، اپنا ان انفارمڈ ہونے کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی کہہ لیں کہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہم مسئلے کے حل کو دور کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہم مسئلے کی شدت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم یہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے. ہم مسئلے کے حل کو قریب کرنا چاہتے ہیں، ہم مسئلے کو بڑھانا بھی نہیں چاہتے، ہم مسئلے سے زیادہ سٹریس بھی نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارا جو اناڑی پن ہے، ہماری جو اگنورنس ہے، وہ یہاں پہ ایٹ ورک ہوتی ہے، وہ یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اور جب بھی ہم کسی مسئلے کے بارے میں ہم کہہ لیں کہ وہ کمر بستہ ہوں، تو پھر ہمیں یہی کرنا ہوگا. ہمیں ایک تو ایکسیسو تھنکنگ جو ہے، ہر وقت کا سوچتے رہنا جو ہے، ہمیں اس سے بالکل باہر نکلنا ہوگا، اور اپنے اوپر ذرا ڈسپلن نافذ کرنا ہوگا کہ میں جب بھی سوچوں گا، میں جب بھی سوچوں گی، فرض کر لیں کہ میں کاغذ پنسل پہ ہی کام کروں گا اور پوائنٹس لکھتا رہوں گا. اگرچہ وہ کوئی اتنا آرگنائز نہیں ہوتا، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جو توجہ ہے وہ مسئلے کے اوپر رہتی ہے، وہ ٹاپک کے اوپر رہتی ہے، اور وہ کہیں ادھر ادھر گھاس چرنے نہیں چلی جاتی. اتنی سی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ریلیکس رہیں گے، اور ہم ہر وقت جو ایکسیسو تھنکنگ ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے. اور ایک اور بات کی جس کی اہمیت سے لوگ بالکل واقف نہیں ہیں، اور یہاں پہ بھی لوگ الٹ کام کرتے ہیں، وہ ایک بات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے جو دیگر زندگی کے جو کام ہیں اور جو آپ کا کہہ لیں انٹرٹینمنٹ ہے، آپ دونوں کو بھرپور انداز کے اندر کریں، دیگر تمام تر کاموں کو بھی. اور جب کر رہے ہوں تو اپنے جو ذہن ہے، اپنی جو توجہ ہے، وہ اسی سمت رکھیں اور اس کو کہیں ادھر ادھر نہ جانے دیں اور یہ کام ہم کر لیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ہم انشاءاللہ اپنے مسئلے کو بہتر حل کرنے اور بہتر مینج کرنے کے لائق ہو جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ لیو اٹ اینڈ کم بیک ٹو اٹ. آپ اس پہ سوچیں اور پھر اس کو ذہن سے نکال دیں، اور کافی ذہن سے نکالے رکھیں. دیگر کاموں میں مشغول رہیں، پوری توجہ سے دیگر کاموں کے اندر مشغول رہیں، اور پھر واپس آئیں. اور اس طرح آپ ریلیکس رہ کے سوچیں گے تو انشاءاللہ بہتر اور بہت بہتر نتائج آئیں گے.